صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا المصلح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار اصلاح فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کا ایمان اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل سیدھا نہ ہو جائے، اور دل اس وقت تک سیدھا نہیں ہو سکتا جب تک زبان سیدھی نہ ہو جائے. ناظرین کرام، آج دنیا میں آپ کہیں بھی بستے ہوں، کسی بھی ایج گروپ سے آپ کا تعلق ہو، انتہائی اہم ترین پروگرام ہے آج، اور موضوع ہے زبان کی حفاظت کے ثمرات اور بد زبانی کی تباہ کاریاں. ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. ان میں سے زبان ایک بہت بڑی نعمت ہے. زبان قلوب و اذہان کی وہ ترجمان ہے جو جنت میں داخلہ بھی کرا دیتی ہے، اور یہی زبان اگر بگڑ جائے نا ناظرین تو دوزخ رسید بھی کرا دیا کرتی ہے. زبان کا زخم تلوار سے زیادہ سخت بھی ہے اور شدید بھی ہے. تلوار تو جسم کو کاٹا کرتی ہے مگر زبان روح کو کاٹ دیا کرتی ہے. پاؤں کی ٹھوکر سے ناظرین انسان گرتا ہے مگر زبان کی ٹھوکر جو ہے وہ نعمتوں کو گرا دیا کرتی ہے. معاملہ یہ ناظرین کہ زبان عرش پر بھی لے جایا کرتی ہے، اور یہی زبان انسان کو ذلت کی پستی میں بھی غرق کر دیا کرتی ہے. زبان تخت پر بھی بٹھا دیا کرتی ہے، اور یہی زبان دھڑن تختہ بھی کرا دیا کرتی ہے. انسان کے جسم کے ناظرین سارے اعضاء غور کیجئے گا کمزور ہو جاتے ہیں. ہاتھوں میں راشہ آ جاتا ہے، پاؤں لرزا جاتے ہیں، چہرے پہ جھریاں پڑ جاتی ہیں، ہڈیاں بھربھری ہو جاتی ہیں، کمر جھک جایا کرتی ہے، آنکھوں کی روشنی مدھم ہو جایا کرتی ہے، سر کے بال جھڑ جایا کرتے ہیں، دانت گر جایا کرتے ہیں، اعضائے رئیسہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. مگر 32 دانتوں کے درمیان گوشت کا یہ چھوٹا سا ایک ٹکڑا ناظرین جسے زبان کہتے ہیں، یہ انسانی جسم کا واحد عضو ہے جو نہ کمزور ہوتی ہے، نہ بوڑھی ہوتی ہے، نہ اس پر جھڑیاں آتی ہیں، بلکہ اس کی کاٹ بڑھاپے میں بھی مکمل طور پہ جوان رہتی ہے ناظرین. لہذا ناظرین، لفظ جب تک منہ میں ہیں آپ کے غلام ہیں، ادا ہونے کے بعد آپ اس کے غلام ہو جایا کرتے ہیں. عقل مند کی زبان ناظرین اس کے دل کے پیچھے ہوتی ہے، اور بے وقوف کا دل اس کی زبان کے پیچھے ہوتا ہے. آج من حیث المجموعی مجھے کہنے دیجیے، اور افسوس کے ساتھ یہ جملہ کہہ رہا ہوں ناظرین، کہ ہم زبان کے معاملے میں مکمل طور پہ بے احتیاط ہو چکے ہیں. فرد سے لے کر سیاسی رہنماؤں تک، گھر سے لے کر ایوانوں تک، سوشل میڈیا سے لے کر الیکٹرانک میڈیا کے بہتانی میخانوں تک ناظرین، بے مقصد باتیں، لایانی باتیں، بے سروپا باتیں، جھوٹ، گالی گلوچ، غیبت، غلیظ لطیفے، چغلی، بہتان، بیہودہ میمز، یعنی آپ جو سوچتے ہیں بس دھڑ کر کے آپ بک دیا کرتے ہیں، جس کی ہم ناظرین پرواہ بھی نہیں کیا کرتے. جو جتنا آج چرب زبان ہے مجھے کہنے دیں وہ اتنا ہی مقبول ترین نظر آتا ہے. یہ زبان ہی ہے ناظرین جس کی وجہ سے سب سے زیادہ لوگ جہنم میں جائیں گے. اسی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو چپ رہا اس نے نجات پائی. آپ صلی اللہ
اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناظرین کئی احادیث ہیں، لیکن کچھ آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ بعض وقت بندہ اللہ کی رضامندی کی بات کرتا ہے اور اس کی پرواہ نہیں ہوتی، لیکن اس کے سبب اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے، اور بعض وقت بندہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی بات بولتا ہے، اس کی پرواہ نہیں کرتا، لیکن اس کے سبب وہ جہنم میں گر جاتا ہے اور اسے پتہ ہی نہیں ہوتا۔ حضرت علی کا قول مبارک ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب کسی شخص کی عقل کامل ہو جاتی ہے تو اس کی گفتگو میں کمی آ جاتی ہے۔ اور ایک بزرگ کا فرمان پیش کر کے بات کا آغاز کروں گا کہ زبان کی مثل درندے کی سی ہے، اگر تم نے اسے باندھ کر نہ رکھا تو یہ تم پر حملہ کر دے گا اور تمہیں برائی پہنچ کر رہے گی۔ اپنی زبانوں پہ ناظرین درود پاک اور استغفار رکھیں اور اللہ کا ذکر رکھیں، بولیں تو کام کی بات بولیں ورنہ اسے بند رکھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ بڑا ٹچی موضوع، اور میرا خیال ہے کہ ایک بچہ جب مما پپا بولنا شروع کرتا ہے، اس کے بعد جیسے ہی وہ شعور و آگہی اختیار کرتا ہے، وہاں سے لے کر ایک بوڑھا شخص جو کہ بستر مرگ پہ ہے، یہ ریلیونٹ، اتنا ریلیونٹ موضوع ہے کہ ہر ایک کا موضوع ہے۔ تو آغاز کیجیے صاحب، زبان انسانی وجود کا ظاہر اہم ترین حصہ ہے، قرآن و حدیث کے مطابق زبان کی اہمیت کیا ہے؟ یہاں سے آغاز کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عصر حاضر کے حوالے سے اس موضوع کی جو اہمیت ہے میں سمجھتا ہوں اس کے لیے لفظ چھوٹے پڑ جائیں گے اس اہمیت کو بیان کرنے کے لیے۔ ٹھیک۔ قرآن و حدیث کے حوالے سے جب ہم اس کی اہمیت پر غور کرتے ہیں تو قرآن مجید نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس کو اللہ کی بہترین نعمتوں میں سے گردانا ہے۔ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین۔ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ وہ انعام ہیں جو میں نے خاص طور پر بندے پر کیے ہیں، آنکھیں عطا فرمائی ہیں اور پھر زبان عطا کی ہے ولسانا وشفتین، اور پھر زبان کے کام کو مکمل کرنے کے لیے اسے ہونٹوں سے بھی نوازا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور جگہ پہ قرآن مجید نے زبان کے حوالے سے بہت خوبصورت حقیقت بیان فرمائی۔ یہ 18ویں پارے کی ابتدا ہے، سورہ مومنون ہے۔ اللہ کریم نے مومنوں کی جو نشانی بیان فرمائی اس میں زبان کی اہمیت کو بہت اجاگر فرمایا قد افلح المؤمنون۔ سبحان اللہ۔ یقینی طور پہ ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ اب ان کا جو تعارف کروایا ہے اس مقام پر میرے مالک نے وہ بڑا نفیس ہے۔ پہلی جو دو بڑی نشانیاں عطا فرمائیں، فرمایا الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، سبحان اللہ، والذین ہم عن اللغو معرضون۔ سبحان اللہ۔ یعنی مومنوں کی، مومن بہت بڑی ڈگری ہے، قرآن کی روشنی میں مومن انتہائی اونچی ڈگری ہے، اور مومنوں کی پہچان کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرف اپنی عبادت کو رکھا ہے اور ساتھ ملا کے زبان کی حفاظت کو رکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عبادات میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ نماز ہے۔ بے شک۔ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون۔ اللہ۔ مومن وہ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع کے ساتھ
کیفیات رکھتے ہیں، اور والذین هم عن اللغو معرضون، ساتھ نماز اور ساتھ ملا دیا، فرمایا پھر مومن وہ ہیں کہ جو اپنی زبان کو بیہودہ گفتگو سے محفوظ رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا کہنا، تو کیا اہمیت ہے اس حوالے سے؟ یعنی جو کیٹیگوریکل مہر ثبت کی ہے مومن ہونے پہ، وہ اس وجہ سے کی۔ بلا شبہ۔ اب چلتے ہیں قرآن کی شرح، حضور کی زبان سے بڑھ کر اور کون کر سکتا ہے؟ اشرف التفاسیر ہی ہوئی ہے جو حضور کی زبان سے نکلے۔ تو زبان کی اہمیت پر آقا کریم علیہ، جس طرح میں نے 2 آیتیں پڑھ دیں، 3 حدیثیں پڑھ دیتا ہوں تاکہ وہ 5 والی خوبصورت نسبت نصیب ہو جائے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان ہے، اور اسے جامع ترمذی شریف میں یہ موجود ہے، اور اس کو سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے زبان کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب بھی صبح ہوتی ہے تو جتنے اعضاء ہیں انسان، اللہ، اس میں اعضاء رئیسہ بھی ہیں، بڑے اعضاء، دماغ، دل جیسے اعضاء، آنکھوں جیسے اعضاء، یہ سارے زبان کے آگے عاجزی کرتے ہیں۔ اللہ، اور اسے زبان کو کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں اتق اللہ فینا، اے زبان تو ہمارے معاملے میں بھی اللہ سے ڈر۔ اب اس کا ریلیشن شپ دیکھیں نا جی، کہ دل کہتا ہے، آنکھ کہہ رہی ہے زبان کو کہ تو اپنے معاملے میں تو ڈر ہی ڈر، فینا یعنی ہمارے پورا وجود، پورا وجود کہہ رہا ہے کہ ہمارے معاملے میں بھی اللہ سے ڈر۔ کیوں؟ فَإِنِ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا، اگر تو سیدھے راستے پہ چلی تو ہم سارے سیدھے راستے پہ چلیں گے، اور اگر تو ٹیڑھے راستے پہ آ گئی تو پھر سارے ہی ٹیڑھے راستے پر آ جائیں گے۔ اس میں آپ اہمیت زبان والا نقطہ جو ہے نا، اس کو غور کریں اس پر، کہ دیکھیں سارے وجود میں ہر عضو اہم ہے، لیکن زبان اتنی اہم ہے کہ سارے عضو اس کے سامنے یہ تذلل پیش کر رہے ہیں، عاجزی پیش کر رہے ہیں۔ اور پھر آگے مطلب کہتی زبان ہے، پھر پٹتا انسان کا وجود ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ تو آگے خیر چل کے بات آئے گی۔ پھر تیسری حدیث اس حوالے سے میں عرض کروں گا کہ جس کو جناب معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اچھے اعمال کا ذکر کیا جو جنت کو لے جانے والے ہیں، دوزخ سے بچانے والے ہیں۔ کرتے کرتے اس میں نماز کا ذکر آیا، روزے کا ذکر آیا، باقی اچھے اعمال کا۔ پھر حضور نے فرمایا کیا میں تمہیں ان سب کا جو نچوڑ ہے، ایسنس ہے، جس پر سب کا دار و مدار ہے، وہ نہ بتا دوں؟ تو صحابہ نے عرض کی یار بھلا یا رسول اللہ، ضرور بتائیں، صحیح نچوڑ آ جائے تو بات کی حقیقت سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ، حضرت معاذ بن جبل کو فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے اپنی زبان کو پکڑا، اللہ، اور سمجھانے کی حد ہے نا جی، پھر فرمایا کیا کف علیکا حاضی، اس کو اپنے اوپر روک کے رکھ، اللہ اللہ اللہ، اس کے حوالے سے محفوظ رہے، اس کے حوالے سے دھیان رکھ۔ تو کہتے ہیں ہم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ کیا زبان کے کہے ہوئے لفظ جو بالکل ہم عام لہجے میں سمجھتے ہیں، عام حیثیت دیتے ہیں، ان کی وجہ سے بھی ہم، اور یہ عام لوگوں کے سمجھنے کے لیے جملہ بالکل ہم اہمیت نہیں دیتے اس بات، کیا حضور زبان کی وجہ سے یہ جو عام باتیں ہم کرتے ہیں ان کی وجہ سے بھی ہم دوزخ میں جائیں گے یا ہمیں سزا ملے گی؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل يكب الناس علی وجوہہم الا حصائد السنتہم، فرمایا لوگو تم یہ سوچو کہ آگ میں جو چیزیں داخل کرتی ہیں ان میں سب سے زیادہ تو وہی کھیتیاں ہیں تو زبان سے کاٹ۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا، اگر میں غلط نہیں جو میں سمجھا بات کو، کہ جہنم میں سب سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اپنی زبان کی وجہ سے جائیں گے۔ ایگزیکٹلی۔ اچھا، اب اس میں ایک بات آگے بڑھاتے ہیں مفتی صاحب، بتائیے کہ زبان، جیسے کہ آپ نے حدیث مبارکہ کا حوالہ دیا کہ زبان اگر سیدھی ہے تو پورا وجود سیدھا ہے، اور زبان اگر سیدھی ہے تو ظاہر ہے میں یوں کہوں کہ فرد سے لے کے معاشرہ سیدھا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے ثمرات پہ ہم پہلے بات کرتے ہیں نا بنیادی طور پہ۔ اچھا، اس کے مثبت جو ثمرات ہیں وہ انسانی وجود پر اور معاشرے کو کیسے حاصل ہو، ایک تو آپ یہ بتائیے ہمیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت بہتر ان سے زیادہ مطلب انمول مثالیں ہو نہیں سکتی کہ اگر ہم سرکار علیہ السلام سے آغاز کریں پریکٹیکلی مثالوں کو لے کے، اور صحابہ کرام سے آغاز کریں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی، زبان شخصیت کی عکاس ہوتی ہے، آپ کے اندر جو علم و فکر کی گہرائی ہوتی ہے اس کی ترجمان زبان ہے۔ بد زبان شخص گویا کہ اپنے اندر میں میلا ہے، بد زبان اپنے اندر زنگ آلود ہے، بد زبان سوسائٹی کو نقصان تو پہنچاتا ہی ہے، سب سے بڑا مضر اپنے آپ کے لیے ہوتا ہے۔
کیونکہ جو بد زبان شخص ہے اس کی بد زبانی سے معاشرے کی نظر میں وہ ریجیکٹڈ ہوتا ہے، لوگوں کی نظروں میں وہ مطعون، مذموم اور بالکل ایسا شخص کہلاتا ہے جس کی لوگ پرواہ نہیں کرتے۔ ٹھیک۔ تو جب وہ اپنے آپ کو ہی گرا بیٹھا، کچل بیٹھا، تو اس لیے سب سے زیادہ وہ اپنی ذات کے لیے نقصان دہ ہوا۔ درست۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کا خاص پہلو جس نے لوگوں کو آپ کے قریب کیا، آپ کی دعوت اور تبلیغ پر لبیک کہنے کو آمادہ کیا، وہ آپ کا شائستہ لہجہ واہ، اور خوبصورت طرز تخاطب، سبحان اللہ، جس کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، آہا، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ محبوب اگر آپ سخت زبان، سخت مزاج ہوتے اللہ اکبر، تو یہ لوگ پریشان ہو جاتے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی اور آپ پر اپنا فضل فرمایا، آپ کو طرز تخاطب اور بولنے کی اعلیٰ خصوصیت سے نوازا، اللہ، جس بنا پر لوگوں کا، دیوانوں کا ہر وقت آپ کے نزدیک جرمٹ رہتا ہے، یعنی زباں شیریں جگت گیری۔ جھگت گیری۔ تو شیریں زبان لوگوں کے دل میں جگہ بناتی ہے۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ دلوں کی حکمرانی اور فتح یہ ہوتی ہی زبان سے حاصل ہے۔ سبحان اللہ، آپ کیونکہ زبان حسن اخلاق کا اہم ترین جز ہے۔ واہ واہ واہ، بغیر زبان کی شائستگی کے حسن اخلاق کا کمال ظاہر ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی انسانی وجود کا پہلا تعارف زبان۔ پہلا تعارف۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کی اب سوسائٹی میں اثرات دیکھیں۔ اسی حدیث، اسی قرآن مجید کی آیت سے بھی معلوم ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اظہار نبوت سے قبل کا 40 سالہ عرصہ وہ اس پر بہترین شہادت ہے، بالکل ٹھیک، کہ آپ کے حسن اخلاق، آپ کے طرز تخاطب، آپ کے اعلیٰ گفتار کی بدولت لوگ آپ کو صادق اور امین کہتے، اللہ، اور آپ سے متاثر ایسے ٹھہرے کہ جب آپ نے اظہار نبوت فرمایا تو لوگ جوک در جک بتدریج آپ کے قریب جمع ہوئے اور آپ کے دین کو قبول فرمایا۔ درست۔ تو ایک زبان جو صدق اور سچائی سے امیزہ ہو، اس زبان کی وجہ سے اتنا بڑا کام آسان ہو گیا، جو کائنات کا سب سے بڑا مشن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے۔ سبحان اللہ۔ یوں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کر صحابہ کرام علیہم الرضوان نے بھی آپس میں طرز تخاطب ایسا ہی رکھا، وہ بتائیے۔ جس کو قرآن مجید نے رحماء بینہم سے آہا، خوبصورت انداز میں بیان فرمایا۔ سبحان اللہ۔ یہ آپس میں بڑے رحیم اور کریم تھے، اور ان کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق بڑے اعلیٰ انداز پر مبنی تھا۔ بس اس کے چند ایک مظاہر ہم دیکھتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر بیٹے کھڑے اجازت مانگ رہے ہیں، اجازت نہیں مل رہی۔ اسی دوران سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے یہ صورتحال دیکھی، پلٹ گئے۔ حضرت عمر کو معلوم ہوا تو اس دوران پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، ملاقات ہوئی تو اندر نہ آنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے ذکر فرمائی، تو حضرت عمر نے اب کیا بات کی، ہاں وہ بتائیے۔ اب یہ گفتگو ہوتی تھی ان کی۔ فرمایا کہ حل انت مثلہ، کیا آپ ابن عمر کی مثل ہیں؟ ہائے ہائے ہائے، میرے نزدیک ابن عمر آپ کی مثل نہیں ہے۔ حل انبت الشعر علی رأسی، ہمارے سروں پر جو بال ہیں یہ آپ کی وجہ سے ہیں، یعنی جو میری جتنی عزت ہے، وقار ہے، یہ آپ کے خاندان کی بدولت ہے۔ یہ خوبصورت کلام ہوتا تھا صحابہ اکرام علیہم۔ اسی طرح حضرت ابو بکر، حضرت عمر کا، اسی طرح حضرت ابو بکر، حضرت علی کا یہ کلام ہوا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان مبارک کو پکڑ کر یہ مطلب بہت اپنے آپ کو تنبیہ فرماتے ہیں نا، بڑی ناک و چنے چبواتی ہے، وہ بھی یہ بھی امت کو سکھانے کے لیے ترجمہ ایسے یہ تعلیم و تربیت کے لیے، ان کا ایک قول اور فعل ہماری تربیت کے لیے ہے۔ صرف ایک جملہ کہوں گا جو 1000 باتوں کا، کروڑ باتوں کا نچوڑ ہے، وہ کیا؟ جس کو امام ابو داؤد نے کہا کہ یہ حدیث 1,00,000 احادیث کے برابر ہے۔ وہ کیا؟ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
مسلمان کے اسلام کی بیوٹی اور حسن یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو فضول باتوں سے مجتنب رکھتا ہے. اچھا یہ اتنی اہم بات ہے, اس پہ میں اگلے اسپیل میں آ کے بات کروں گا. آج بڑی ڈیٹیل. ناظرین ہمارے ساتھ آپ نے رہنا ہے. آج کفریہ کلمات پہ بھی بات ہونی ہے اور بہت کچھ باتیں انشاءاللہ آپ سے ہم کریں گے کہ ہمارے یہاں جو جھوٹ, بہتان, چغلی اور پتہ نہیں کیا کچھ شروع ہو گیا ہے. بہت باتیں آج آپ سے کرنی ہیں. لیکن علامہ صاحب اس سے قبل یہ ذرا بتائیے, اب ایک بات تو یہ آ گئی کہ زبان اگر سیدھی ہے تو ظاہر ہے معاشرے پہ اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں. اب اگر یہی زبان ٹیڑھی ہو جائے اور اس کا ٹیڑھ پن جو ہے وہ ایک انسان سے شروع ہو کر معاشرے پر جو ہے وہ اپنا محیط ہو جائے, تو پھر ذرا یہ بتائیے کہ کس طرح سے جو ہے وہ انسان اور معاشرے کو یہ ٹیڑھا کر دیتی ہے. ایک بات. دوسرا یہ فرد سے لے کر گھر تک, گھر سے لے کے قوموں تک کو جو ہے کس طرح سے تباہی کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو آج نظر آ رہا ہے. بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زبان جب ٹیڑھی ہوتی ہے تو وہ تنہا ٹیڑھی نہیں ہوتی, پورے امن کو الٹ پلٹ کر کے رکھ دیتی ہے. اور یہ زبان ہی ہے جو الجھنے پیدا کرتی ہے, فتنے پیدا کرتی ہے, تباہی پیدا کرتی ہے. یہی وجہ ہے اگر ہم تاریخ پڑھیں انبیاء علیہ السلام کی تو تمام نبیوں نے جس چیز کی حفاظت پر زور دیا ہے وہ زبان ہے. ایک نبی نے نہیں, تمام نبیوں نے کہا کہ اس زبان کی حفاظت کرو, کیونکہ یہ زبان ہی اصل میں فتنے پیدا کرتی ہے. اسی طرح جو ہے ہمارے سیاسی, معاشی جتنے بھی مسائل ہیں وہ زبان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. درست. اسی لیے زبان کو جو بندہ محفوظ کر لیتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ اسے بابرکت کر دیتا ہے, اور جو بندہ اپنی زبان کو ٹیڑھا کر دیتا ہے تو پھر سب سے پہلے اس کی ذات کو یہ نقصان پہنچتا ہے کہ اس کی ذات سے خیر و برکت کو نکال دیا جاتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے خوب بات فرمائی. فرمایا جو جھوٹ بولتا ہے, جھوٹ بھی زبان سے ہی تعلق رکھتا ہے, کہا جو جھوٹ بولتا ہے تو وہ بے رونق کر دیا جاتا ہے, اس کی ذات سے رونق اٹھا دی جاتی ہے. اسی طرح حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ برکت کو اٹھا دیتا ہے. تو سب سے پہلا نقصان جو زبان کے ٹیڑھے پن کا ہے وہ بندے کی ذات کو پہنچتا ہے کہ وہ بے برکت ہو جاتا ہے, بے رونق ہو جاتا ہے, خیر اس سے نکل جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب اگر ایک اسپیسیفک بات کر کے پھر بات کو آپ آگے بڑھا دیں کہ اگر فرد نے ایک چھوٹا سا عمل ہے, یہ تو ظاہر بظاہر ہم چھوٹا ہی سمجھتے ہیں نا, اس کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے, اور آج ہمارے یہاں تو مطلب یہ سمجھ لیجئے کہ سچ سے زیادہ جھوٹ ہی بولا جاتا ہے. بلکہ ہٹلر کے وزیر کے قول پہ شاید ہم عمل کرتے ہیں کہ جھوٹ اس حد تک بولو کہ وہ لوگوں کو سچ لگنے لگے. تو یہ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ فرد سے لے کے معاشرے تک یہ تو بے رونقی کی بنیادی وجہ اگر ہم سمجھیں تو یہ ایک ہے. جی بالکل. اب یہ دیکھیں جتنے کبیرہ گناہ ہیں ان کی ایک طویل لسٹ, اس کا تعلق زبان سے. ٹھیک ہے. جھوٹ ہے, غیبت ہے, چغلی ہے, بہتان تراشی ہے, یہ تمام گناہ جو کبیرہ ہیں ان کا تعلق زبان سے ہے. جو بندہ زبان کی نگہداشت نہیں کرتا, حالانکہ حکمت کو دیکھا جائے اور اللہ کی تخلیق کو دیکھا جائے تو اس نے تو زبان کی حفاظت کے ذرائع بھی پیدا کیے ہیں. کانوں کو کھلا رکھا ہے کہ آپ زیادہ باتیں سنیں, اور زبان کے آگے پہلے تو 32 دانت لگائے ہیں, اور اس سے بھی اگر یہ نکل آئی تو پھر ہونٹ رکھے ہیں. اب اس پورے پہراداروں سے 34 پہراداروں سے جس کی زبان جو ہے وہ قابو میں نہیں آ رہی ہے تو بتائیے پھر اس کو کون قابو کر سکتا ہے؟ پھر ایسا بندہ عدالتوں میں بھی دھکے کھاتا ہے, ایسا بندہ طلاق دے کے پچھتاتا بھی ہے, پھر مفتیوں کے پاس جاتا ہے جی میں نے بیوی کو جو ہے نا وہ غصے میں طلاق دے دی ہے, زبان سے لفظ نکل گئے, اب کیا کروں؟ تو بھائی لفظ نکلنے سے پہلے سوچ لیتا ہے, جیسا کہ حضور جان رحمت علیہ السلام نے کہا ہے کہ مومن کی زبان دل کے پیچھے ہوتی ہے. وہ دل سے مشورہ کرتا ہے, مشورہ کرنے کے بعد اپنے الفاظ کو آگے معاشرے میں پھیلاتا ہے. تو اب جس نے مشورہ ہی نہیں کیا ہے, اب وہ طلاق دے دی ہے جی, کتنی دی ہیں جی؟ 3 دے دی ہیں, تینوں طلاقیں دے دی ہیں. اب آپ دیکھیں 3 طلاقیں دینے کے بعد زبان سے تو 3 لفظ ہی نکلنے, درست, وہ 3 اختیار اس نے استعمال کر دیا. معاشرے کے اندر اتنا برباد ہوا کہ اس کو پریں پنچایت میں جا کے ذلیل ہونا پڑا, عدالت میں ذلیل ہونا پڑا, تھانے اور کچہریوں میں ذلیل ہونا پڑا. اسی طرح گالی ایک ہی دفعہ نکلتی ہے اور اس گالی کے ثمرات پھر قتل و غارت کی طرف چلے جاتے ہیں, قتل ہوتے ہیں. بہت زیادہ قتل و غارت اس کی ابتدا زبان ہوتی ہے. یعنی زبان سے جب ایک لفظ, اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بچے آپس میں بد کلامی کرتے ہیں کیونکہ ان کے ماں باپ کی تربیت ہی ویسی ہوتی ہے, نہ انہوں نے اپنی زبانوں پر کنٹرول کیا ہوتا ہے. آگے جب وہ بچے ماں باپ کو دیکھتے ہیں تو ویسے ہی وہ بچے بھی وہی کام کرتے ہیں. وہ آپس میں جب الجھتے ہیں تو پھر خواتین باہر نکلتی, اس کے بعد ان کے شوہر آ جاتے ہیں تو پھر وہ سلسلہ اتنا آگے طویل نکلتا ہے کہ ڈنڈے نکل آتے ہیں, پھر جن کے پاس بندوقیں ہوتی تو بندوقیں نکل آتی ہیں, اور پھر یہ لوگ آخر میں کیا ہوتا ہے کہ 1-1 لاکھ تھانے میں دے کے اس کے
بعد صلح کرتے ہیں اور دونوں صلح صفائی کر کے گھر آ کے پھر بیٹھ جاتے ہیں. تو اگر وہی زبان پر قابو کر لیتے تو نہ ڈنڈے لگتے، نہ خون بہتا، نہ پیسہ ضائع ہوتا، نہ تھانے کچہریوں میں ذلیل ہونا پڑتا. اسی طرح ہمارے معاشرے میں جو خواتین ہیں ان کا شوہر جب گھر میں آتا ہے تو اپنے اگر زبان کو قابو میں رکھیں تو بڑے بڑے مسائل سے یہ بچ سکتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام نبیوں نے اسی لیے زبان کے بارے میں احتیاطی تدابیر ارشاد فرمائیں کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو، کیونکہ یہ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ نشتر کی طرح جب دلوں میں چبھتے ہیں تو پھر وہ چبھن پوری زندگی محسوس ہوتی ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. آغاز کرتے ہیں پیر صاحب. بات یہ ہے کہ یہ بڑی اہم ترین بات ہے. اب اس کو ذرا سا آپ لوگوں کو سمجھائیے کہ اسی ربط میں دو باتیں اور میں سمجھنا چاہتا ہوں جو بھی علامہ صاحب فرما رہے تھے. ایک تو یہ کہ آج ہمارے یہاں جیسے جھوٹ ہے، غیبت ہے، بہتان ہے، چغلی، یہ عام ہو چکی ہے، ہم اس کو پرواہ نہیں کر رہے. دوسرا یہ کہ عبادت میں بڑے بڑے احتیاط کرنے والے، سوری ٹو سے، چونکہ ریلیونس آپ سے اس سوال کی بنتی بھی ہے. میں نے بڑے بڑے مشائخ دیکھے، خانقاہوں کے لوگ دیکھے، علماء دیکھے، یعنی زبان پہ احتیاط ہی نہیں ہے صاحب، عبادتوں کی بڑی باتیں ہو رہی ہیں. پھر ایک اور بات جو ہماری رولنگ ایلیٹ ہے، سیاسی رہنما، یعنی ایک عام آدمی دیکھ رہا ہے بھئی میرا جو لیڈر ہے وہ تو صاحب آتا ہے ٹی وی کے اوپر اور گالیاں دیتا ہے اور ایک دوسرے کی کریکٹر اسیسینیشن کرتا ہے. کہاں پہ کھڑے ہیں ہم صاحب، یہ بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی، جس طرح کہ آپ نے مینشن کیا کہ یہ زبان جو ہے یہ بہت سی خوبیوں کا مرکز بھی بنتی ہے اور بہت سی برائیوں کا مرکز بھی بنتی ہے. سیدھی رہی تو پھر بھی کمال ہے، الٹی ہو جائے تو پھر بھی حد کر دیتی ہے. کسی جسم کے عضو کے ساتھ اتنے گناہ نہیں ہو سکتے جتنے گناہ زبان کے ساتھ ہو سکتے. آنکھیں ہیں نا تو ایک ان میں سے گناہ ہوگا کہ بد نظری ہو جائے گی، کان ہے اسی طرح ہو جائے گا، ہاتھ سے کوئی ایک آدمی ہو جائے گا. یہ ایسے ہیں جس سے نکلنے والے کم از کم 5 گناہ جو ہیں وہ تو قرآن نے ایک سورہ حجرات میں بیان فرمائے. اچھا، 5 گناہ بڑے صرف زبان کے ساتھ جو ریلیٹڈ. وہ کیا؟ جیسے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن. درست. پہلا عجیب سا گناہ جو اس کے ساتھ ہوتا ہے دوسروں کا مذاق اڑانا، یہ ظاہری بات ہے زبان کے ساتھ ہوتا ہے. پھر ولا تلمزوا انفسکم، دوسرا اس کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ طعنہ زنی کرنا، الزام تراشی کرنا، قرآن منع کر رہا ہے. ولا تنابزوا بالالقاب، لوگوں کے برے نام رکھنا جن کو آپ نک نام کے لبادے میں عام کر رہے ہوتے ہو کہ یہ جی نک نام ہے لیکن نام وہ برا ہوتا ہے. اسی طرح پھر آگے چلتے ہو تو غیبت اتنا بڑا گناہ ہے. سرکار نے کیا فرمایا اور قرآن نے کیا کہا اس کا تعلق بھی اس کے ساتھ ہے. اور پھر ایک خاص سورہ حجرات کی ابتدا میں جو ہے تو حضور کی ذات کے ساتھ خاص وہ حکم، لیکن بہرحال اس کا آج بھی اتنا ہی ضرورت ہے. وہ یہ ہے کہ بلند زبان سے بولنا، تڑک تڑک کے بولنا، یہ بے ادبی کے زمرے میں آتا ہے. مشائخ کی بے ادبی، اپنے والدین کی بے ادبی، اور پھر جھوٹ بھی اسی کے ساتھ منسلک ہے. تو اتنے گناہ جو ہیں وہ صرف ایک زبان کے ساتھ منسلک ہے. اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ آج ہم نے وہ سارے کے سارے گناہ خوبیاں بنا کے اپنے وجودوں میں ڈال لیے.
اس وقت آپ پورا معاشرہ پھیل رہے ہیں، کیا عام آدمی ہے، کیا ایلیٹ کلاس ہے، کیا مشائخ ہیں، کیا شیوخ الحدیث ہیں، کیا تاجر طبقہ، جو بھی طبقہ ہائے معاشرہ ہیں، وہ ہم لوگ بھر گئے ہیں اس سے، ہے نا؟ جھوٹ ہم میں ہے، مطلب میں غلط کلیم تو نہیں کر قطعاً نہیں، غیبت ہم میں ہے، الزام تراشی ایسی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ جو فحش گوئی ہے، ہاں فوج کوئی بہت جس کو تو ہم سمجھتے ہی کچھ نہیں ہے نا، کہ یہ تو کوئی عیب ہی نہیں، چلو الزام کو پھر بھی کچھ نہ کچھ الزام سمجھ لیتے ہیں، لیکن دو باتیں تو ایسی ہیں جن کو ہم عیب ہی نہیں سمجھتے. بالکل ایسا. ایک تو کسی کا گلہ کرنا یہ فیشن ہو چکا. بالکل ٹھیک ہے. اس کو ہم عیب نہیں سمجھتے. وہ کیا کہتا ہے کہ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. بالکل جب تک کسی عیب کو عیب سمجھا جائے بچنے کی گنجائش. اب عیب کو عیب ہی نہیں سمجھ رہے. مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ اب گلے کو گلہ عیب نہیں. آپ کو حیران کن بات بتائیے، جو میمز کا سلسلہ آج کل شروع ہوا ہے، آپ سامنے قطع کلام کی معذرت، میمز کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے آج کل سوشل میڈیا پہ، آپ دیکھیے یعنی وہ جو بہتان، وہ جو ہم لوگوں کی غیبتیں کر رہے تھے پوسٹ کے اوپر، اب بات اس سے آگے نکل کے کیریکٹر اسیسینیشن کر رہے ہیں. اور مزے کی بات ہے اس کیریکٹر اسیسینیشن کے پیسے کما رہے ہیں باقاعدہ لوگ، اس کو ذریعہ روزگار بنا لیا. ذریعہ روزگار بنا لیا. وہی عرض کر رہے ہیں نا کہ غیبت اتنی عام ہو گئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں معاشرے کا یہ بہت بڑا عیب ہے اور یہی تباہی کا سبب بنا. آپ میرے سامنے بیٹھے، سامنے بیٹھ کے قربان ہو گئے جی، صدقے ہو گئے آپ پر، ابھی آپ اٹھے نہیں، ابھی قبر آپ کی نظر آ رہی ہے، تو بعد میں ہو جائے گا کہ کیا فضول آدمی ہے، بکواس آدمی. یہ ہمارا فیشن ہو چکا ہے، بڑے سے لے کے چھوٹے تک. پھر مولا علی کا وہ قول ہمیشہ یاد رکھیں، ہر بندہ یاد رکھے. اور غالباً یہ نحو کی کتاب جامی میں شروع میں لکھا ہے کہ جراحات السنان درست لہتیام، جراحات اللسان لتیام. یہ باب العلم کا قول ہے کہ زبان کے تلوار کے زخم ان کے لیے مرہم ہے، زبان کے زخم کا مرہم. بالکل ٹھیک ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. میں نے دیکھا براٹ اپ ہمارا جیسے ہوا آج تک ہم یہ دیکھ رہے ہیں، جنت، دوزخ، قبر، فرشتوں کا مذاق بنانا، لطیفے مطلب بولنا اور کفریہ جملے ادا کرنا. پھر ساتھ ساتھ ہمارے عام زندگی کے اندر اگر آپ دیکھ لیجیے، میں 2-3 مثالیں سوال کے طور پہ رکھ رہا ہوں، پھر آپ اس پہ جو ہے کلام فرمائیے. کہ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہمارے گھر کو چن لیا ہے. اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ میری ہی مطلب جوان اولاد ملی تھی، اپنی جیب جھاڑ مولا معاذ اللہ مطلب مجھ کو تو لفٹ کرا دے. مطلب اس طرح کی جو باتیں، یا مطلب پریشانی کے عالم میں جو ہے اللہ ہی پہ معاذ اللہ جو ہے وہ ساری باتیں رکھنا. تو ایک تو یہ کہ یہ جو لطیفوں کا معاملہ، دوسرا یہ کفریہ کلمات، اس کے نتائج. اور پھر کفریہ کلمات اگر ہم نے شادی کے دوران مطلب اگر عقد میں کسی کے بک دیے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے، ساری باتیں آج آپ نے بتانی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اہم پہلو کی جانب آپ نے پوری قوم کو متوجہ کیا ہے. سب سے پہلے میں یہ بتا دوں، جو مذاق میں بھی ایسے مذموم جملے بولے جاتے ہیں، وہ کفر ہی ہے جو کفریہ جملہ ہو. یعنی یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہم نے مذاق میں بولا ہے لہٰذا اس پر کفر کا حکم نہیں آتا. ٹھیک ہے، اس پر بھی حکم کفر ہی لگتا ہے. درست. دوسری بات یہ ہے کہ جو مذاق اور پرینک ویڈیوز بنا کے آج کل لوگ ایک اپنے رزق کا سلسلہ چلائے ہوئے، وہ اپنے دل سے پوچھ لیں، میں کہوں گا تو شاید ان کو برا لگے، کیا ان کو یہ رزق حلال لگتا ہے؟ اللہ اکبر. تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو کفریہ جملے ہیں جو روزمرہ میں عام لوگ بھی بولتے ہیں، یہ ڈراموں میں بھی بولے جاتے ہیں،
اور دوران گفتگو عدم احتیاط کی وجہ سے بعض اوقات لا علمی کی وجہ سے بھی بولے جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ان سب پر حکم کفر لگتا ہے اگر جملہ کفریہ ہو. میں چند ایک مثالیں اس کی مثالیں دیجیے نا, لیکن اس سے پہلے حکم کفر بتا دوں. یعنی کفریہ جملے کی وجہ سے دو بڑے نقصان ہوتے ہیں. پہلا نقصان یہ ہے کہ بندے کا ایمان نہیں رہتا, اللہ اس پر کفر, اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں. بالکل صحیح. دوسرا بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کا اگر نکاح ہوا تھا تو وہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے. کسی پیر صاحب کی بیعت تھی, وہ بیعت بھی ٹوٹ جاتی ہے. اللہ. اب اس کو کرنا کیا ہوتا ہے, اس پر توبہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یعنی سب سے پہلے وہ دوبارہ ایمان لائے گا. ٹھیک ہے. کیسے لائے گا وہ میں آخر میں آگے جا کے بتائیے آپ. نمبر 2, پھر وہ تجدید نکاح کرے گا. وہ کیسے کرے گا وہ بھی آپ نے آگے بتایا. اور اگر اس نے بیعت کی ہوئی تھی اب وہ دوبارہ کرے گا, بیعت ختم ہو چکی ہے. لیکن پہلے آپ ذرا کفریہ جملے بتائیے. مثلا آپ نے ایک مثال دی ہے کہ کسی کو بار بار مصیبت آ جاتی ہے. ایک مصیبت سے نکلا دوسری میں پھنس گیا, دوسری سے نکلا تیسری میں پھنس گیا. اب وہ آ کر کہتا ہے پتہ نہیں اللہ کو کیا ہو گیا ہے, معاذ اللہ, اسے میں ہی ملا ہوں, معاذ اللہ, ہر وقت میرے گھر ہی کی جانب مصیبت کو بھیجتا رہتا ہے. یہ کفریہ جملہ ہے. اسی طرح موت کے وقت کوئی یہ کہہ دے پتہ نہیں اللہ کو کیا پڑی ہے, میرا ہی گھر, اس کو میرا ہی گھر ملا, معاذ اللہ. اسی طرح کوئی نیک آدمی فوت ہو گیا تو لوگ عام گفتگو میں کہہ دیتے ہیں کہ نیک جلدی اٹھ جاتے ہیں کیونکہ اللہ کو بھی نیکوں کی ضرورت ہوتی ہے. معاذ اللہ, معاذ اللہ. یوں ہی کسی نے کوئی بات ہوئی کہ ایک شخص بڑا بد کردار تھا, گناہگار تھا, تو اس نے کہا کوئی بات نہیں, ہم دوزخ میں جائیں گے تو کیا ہوا, فلمی اداکارائیں بھی تو ساری وہیں ہوں گی. ارے معاذ اللہ, مزے ہوں گے. بلکہ وہ باتیں یہاں تک لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ جب تمہیں جنت میں ٹھنڈ لگے گی تو دوزخ کی گرمی کی تو تمہیں ضرورت پڑے گی نا, تو پھر آگ کس سے مانگو گے, کس سے مانگو. اچھا, اس طرح کی باتیں جو ہیں یہ کفر کے حکم میں آتی ہیں. یوں ہی اکثر لوگ کچھ لطائف لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ جیسے آپ نے ابھی ایک بات کی نا کہ آگ کس سے مانگو گے, وہ کہتے ہیں کہ اچھا تم جنت میں جاؤ گے تو سگریٹ جب جلاؤ گے تو ضرورت تو ہماری پڑے گی, ضرورت تو ہماری پڑے گی, پھر ہم سے ہی آگ لو گے سگریٹ جلانے کے لیے. اچھا, اسی طرح ایک بہت ہی خطرناک بات, کیونکہ ہم لوگوں پر مادیت غالب ہے اور دولت کے حصول کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہو جاتے. بالکل ٹھیک ہے. اگر کسی سے کفریہ جملہ سرزد ہو گیا تو وہ توبہ کرے. اب کیا کرنا ہے, اس مخصوص کفریہ جملے کا ذکر کر کے کہے کہ اے مالک ٹھیک میں اس سے معافی مانگتا ہوں, توبہ کرتا ہوں, تو مجھے معاف فرما دے. اور اس کے بعد وہ کلمہ پڑھے لا الہ. اچھا, پتہ ہی نہیں چلا کہ کفریہ جملہ بول دیا, یہ بھی ایک کنڈیشن ہے نا, پتہ ہی نہیں چلا, اس صورت میں پھر کیا کرنا چاہیے. اچھا, میں بات پوری کروں. یہ پتہ چلا کہ کفریہ جملہ ہے تو اس کا مخصوص کفریہ جملے کا ذکر کر کے توبہ کر کے کلمہ پڑھ لے. پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر پتہ ہی نہیں ہے, یا دوسری صورت یہ ہے کہ کئی جملے بولے ہوئے ہیں, اب ساروں کو یاد بھی نہیں ہے کون سا تھا, ٹھیک ہے, سب کا ذکر کر سکے تو یوں کہہ لے کہ اے اللہ مجھ سے آج تک جتنے بھی کفریہ جملے سرزد ہو گئے ہیں میں سب سے تیرے حضور توبہ کرتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. اور دوبارا کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کلمہ پڑھ لے. بالکل ٹھیک. اچھا, ایک بات میں کہوں ناظرین کے لیے اسی کے ساتھ ملحق کر کے, انما العبرۃ بالخواتیم, حدیث شریف میں ہے کہ بندے کا نجات کا دار و مدار اس کے خاتمے پر ہے. اگر ان کفریات سے توبہ نہ کی اور ایسے ہی مر گیا تو پھر خود سوچ لیں کیا معاذ اللہ, ایمان ہی نہیں رہا. اور بات یہ میرا خیال ہے وہ محبت کا تقاضا, وہ جو جس سے محبت کرتا ہے کل بروز محشر اس کے ساتھ ہوگا, اس کا تقاضا یہ ہے کہ محبت جس سے کی جائے اسی کو فالو کیا جائے. پھر اب ہوتا ہی ہے جنید بھائی, سارے لوگ عالم نہیں ہیں, ٹھیک ہے, ہر ایک کو پتہ نہیں ہے میں نے جو جملہ بولا ہے یہ کس درجے کا تھا. اس لیے ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ تجدید ایمان, ٹھیک ہے, اور تجدید نکاح کرتے جن کے نکاح ہوئے ہیں تجدید, بلکہ روزانہ ہی کریں, ہر نماز سے پہلے آپ کریں کہ اللہ اگر مجھ سے کوئی جملہ صادر ہو گیا میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں, سبحان اللہ, سبحان کلمہ طیبہ پڑھ لیں, سبحان اللہ, پھر نماز ادا کریں. بہت سے لوگ تو میں نے دیکھا رات کو سوتے ہوئے کلمہ طیبہ پڑھ کے سوتے, صبح اٹھتے ہی پہلا جو کام ہے کلمہ طیبہ پڑھیں, بہت اچھی روش ہے. اچھا, اسی طرح تجدید نکاح بھی ہے. اگر کسی سے کفریہ جملہ سرزد ہوا, نکاح ٹوٹ گیا ہے.
ٹھیک. اب شاید لوگوں کو برا لگے یہ دین ہے. آئے ہائے لوگ عجلت میں یہ بھی بد زبانی ہے کہہ دیتے ہیں مولویوں نے اپنا ہی دین بنایا ہے. آئے ہائے ہائے. یہ ہم نے اپنا دین ہی بنایا ہوا. یہ ہم آپ کو خبردار کر رہے ہیں, آپ کو اس دنیا میں ہی احتیاطی تدبیر بتا رہے ہیں, نجات کا راستہ دکھا رہے ہیں, اور کل قیامت تو اس کا وقت نہیں ہوگا. اللہ, یہی بہترین وقت ہے. تجدید نکاح کیسے کرنا ہے؟ میاں بیوی آپس میں بیٹھے دونوں, تجدید ایمان پہلے جس نے کفریہ کلمہ بولا ہے وہ کر کے پھر وہ کہے گا کہ میں نے آپ سے نکاح کیا, وہ کہے میں نے قبول کیا. دو گواہ اگر موجود ہوں تو ان کے سامنے یہ اقرار کر لیں, تو اس طرح تجدید. اچھا, گواہ بالغ ہونا ضروری ہے؟ جی بالغ ہوں گے. اس میں اگر بچے بھی ہوں تو چل جائیں گے؟ مطلب اگر بیٹے ہوں دونوں؟ ہاں بیٹے ہوں چل جائیں گے. بیٹے چل جائیں گے نا, بالغ بیٹے ہیں تو چل جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اسی طرح ایک مرد اور دو عورتیں ہیں جب بھی. یعنی بات یہ ہوئی کہ صبح شام ایک تو انسان کلمہ طیبہ پڑھ کے تجدید ایمان کرتا رہے. تینوں احباب کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. اللہ تعالیٰ ناظرین ہمیں اپنی زبانوں کو کنٹرول میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. کتاب الشفا بد کلامی سے نجات کا وظیفہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. بد کلامی سے بچنے کے لیے کثرت کے ساتھ استغفر اللہ کا ورد کریں اور درود پاک کا خاص اہتمام رکھیں. انشاءاللہ زبان بد کلامی سے محفوظ رہے گی. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا کمال قول مبارک ہے کہ زبان سے نکلنے والی تمام اچھی یا بری باتیں انسانی جسم کے تمام اعضاء پر اثر انداز ہوتی ہیں, اور یہ سائنٹیفکلی بھی ناظرین اپروون ہے. فرماتے ہیں کہ اچھی باتیں توفیق خداوندی کے حصول کا ذریعہ بنتی ہیں اور بری باتیں ذلت و رسوائی کا باعث بنتی ہیں. دیکھ لیجیے صاحب, ہوتا یہی ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم.